بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی ذی روح محفوظ نہیں۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ہم مردہ لوگوں کو مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ کر فرمایا، اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ ناظرین کرام، جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نعش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے، اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر گناہ گار ہوتا ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا، انسان کو ہر چیز کی آواز سنائی دیتی ہے، ہر چیز کو انسان کی آواز سنائی دیتی ہے سوائے انسانوں کے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے احادیث شریفہ میں برزخ کی راحت کے عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب انسان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے تو وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں۔ عذاب کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کرتی ہے، جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس سے خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی تھی۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں کلام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد نہیں بنائی گئی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے پاس باادب اس طرح بیٹھ کے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کریت رہے تھے جیسے کوئی غم کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر فرمایا، بلا شبہ مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کا ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پاکیزہ روح،
اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر اسے کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو کبھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے، مشک کی اس طرح کی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا روح آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت پر جب ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی۔ اسی طرح آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ روح اس طرح لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین اور دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لٹا دوں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تو یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا عمل کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرا بندہ نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد بہترین لباس پہنا دیا جاتا ہے، پاکیزہ خوشبو لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں میرے چہرے کے لائق نہیں، اس کے لائق ہے اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا عملے صالح ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما۔ اور اگر اسی طرح بندہ گناہگار ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے تو بلا شبہ اس کی ذلت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ملک الموت تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے بال کھینچ کر کہتے ہیں اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کے روح کے جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اوون سے صاف کی جاتی ہے، اون سے صاف کی جاتی ہے۔ یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار جھالی پہ لپٹا ہو اور اس اون کو کھینچ لیا جائے۔ پھر فرشتے پلک جھپکتے ہی ان سے روح کو لے لیتے ہیں اور ان کے پاس جو ٹاٹ ہوتے ہیں اس میں لپیٹ دیتے ہیں۔ ان ٹاٹوں سے ایسی سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی ناش سڑ گئی ہو۔ فرشتے لے کر اسے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت پہنچتے ہی لوگ کہتے ہیں کون سی یہ خبیث روح ہے، کون سے برا نام لے کر وہ اس کو بلاتے ہیں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی۔ اور آسمان تک پہنچتے ہی ان کو دروازہ کھولا جاتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا۔ پھر اس روح کو اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتہ ہی نہیں۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس طرح وہ تمام سوالوں کے غلط جواب دیتا ہے
اس طرح اس شخص کو بدصورت لوٹا دی جاتی ہے جو اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ یہی عالم برزخ ہے جو دنیا اور قیامت کے درمیان قائم ہے، جہاں ہر شخص اپنے اعمالوں کا جواب دے گا۔